Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear children, once again we are here from the platform of Knowledge for Kids in Alibeth. तमाम ख्वाहान अजीज आप सबको एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आज हमारी खुशकिस्मती है कि ज़ाकिरे अहले बैत सैयदा उरूस फातिमा रिजवी हमारे साथ हैं और वो रमज़ान की और उसकी अहमियत और उसकी फजीलत पे गुफ्तगू करेंगी। हम सब ग्रुप मेंबरान उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर और हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू कर रही हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने इस दर्स का आगाज करें। ज़ाकिरा उरूस फातिमा रिजवी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व नबियना व हबीबि कुलूबिना व शफी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नफूसिना सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहुम मीन वलानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन। तमाम क़ुरान अज़ीज़ को, तमाम बच्चों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा फिर खुदा ने हमें मौका दिया कि हम रमज़ान के ऊपर गुफ्तगू करें, और जब हम रमज़ान पे गुफ्तगू करते हैं तो सबसे पहले हम कुरान की तरफ निगाह करते हैं। और कुरान में खुदा वैसे तो मुख्तलिफ़ मकामात पर, लेकिन बिलखुसूस सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेकर और 187 तक खुदा इस रोज़े को बयान कर रहा है। अगर 183 आयत की तरफ देखें तो खुदा इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ कर दिया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और फिर इसी सूरा में हम अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें 185 में नज़र आता है कि अल्लाह रमज़ान के महीने की सबसे बड़ी बरकत को बयान कर रहा है और फरमा रहा है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। और फिर उसके बाद की आयत में खुदा ने रोज़े के मुख्तलिफ़ अहकाम को बयान किया। वैसे तो बहुत से मकामात पे, लेकिन सूरह बकरा को आज हमने मुंतखब किया। खुद रमज़ान का महीना के कितना बाबरकत महीना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम्हारी तरफ रहमतों और बरकतों वाला महीना है जिसमें गुनाह माफ़ होते हैं। ये महीना खुदा के यहाँ सारे महीनों से अफजल और बेहतर है, जिसके दिन दूसरे महीनों के दिनों से बेहतर हैं और जिसकी रातें दूसरे महीनों की रातों से बेहतर हैं और जिसकी घड़ियां दूसरे महीनों की घड़ियों से बेहतर हैं। यही वो महीना जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने मेहमान नवाजी में बुलाया। यानी हम इस महीने में क्या होते हैं, अल्लाह के मेहमान होते हैं। और इस महीने में खुदा ने हमें बुजुर्गी वाले लोगों में करार दिया कि इसमें सांस लेना भी तस्बीह और सोना भी इबादत का दर्जा पाता है। यानी अगर कोई रोज़ा रख के सो भी जाता है तो वो उसका सोना भी इबादत में शुमार होता है। इसमें रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे अमाल कबूल किए जाते हैं और दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं खुदा की बारगाह में। बस इसमें हमें क्या करना चाहिए, फ़कीरों मिस्कीनों को सदका देना चाहिए, बड़ों की ताज़ीम वैसे तो ज़ाहिर है हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस ये महीना हमें ज़्यादा बेहतर खुदा की तरफ लेके जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि हम मिस्कीनों को सदका दें, बूढ़ों की ताज़ीम करें, छोटों पर रहम करें, रिश्तेदारों के साथ नरमी और मेहरबानी करें और अपनी ज़बान को उन बातों से बचाएं जो ना कहनी कभी नहीं हमें कहनी चाहिए। हम अपनी ज़बान को महफूज रखें। कैसे, जैसे झूठ बोलने से, गीबत से, चुगलखोरी से, इस तरह हम अपने सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं है रमज़ान, बल्कि क्या है कि हम अपनी ज़बान को, आज़ो जवारे को भी इंशाअल्लाह के महफूज रखें। अब जिसका खुदा ने देखना जो है वो हलाल नहीं किया, उन चीज़ों से अपने निगाहों को बचाएं। जिन चीज़ों को सुनने के लिए खुदा ने हमें मना किया, उन चीज़ों को हम ना सुने, जैसे गीबत है, किसी की बुराई है। बस ये रमज़ान जो है ट्रेनिंग होती है खुदा की तरफ से। पूरा महीना खुदा के बहुत नज़दीक हो जाते हैं। इस महीने में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या करनी चाहिए, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, खुदा की तरफ रुख करना चाहिए। नमाज़ों के औकात में अपने हाथ उठाएं कि ये बेहतरीन वक्त होता है दुआओं की कबूलियत के लिए, और खुदा उस वक्त में अपने बंदों की तरफ नज़र रहमत फरमाता है। जो बंदे इस वक्त मुनाजात करते हैं वो खुदा उनको जवाब भी देता है। ये रसूल खुदा फरमा रहे हैं,
اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے خدا. کیا ہی شان ہے اس پروردگار عالم کی کہ ایک مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی جب خدا کی بارگاہ میں اس کو پکار رہے تو خدا لبیک کہہ رہے. اچھا، اس میں بہت سے کام ظاہر ہے ثواب میں ہر چیز ہی شمار ہو رہی ہے. ریاکاری کی نیت نہ ہو، صرف قربتاً اللہ قربتاً ائمہ طاہرین ہو، رسول خدا ہو، امام زمانہ کے قربت کے لیے ہو، تو جو بھی کام کریں وہ انہی کی قربت کے لیے کریں. اس مہینے میں اگر کسی مومن کا روزہ افطار کرائیں تو اسے گناہوں کی بخشش ہے اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. اب غلام کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ اس زمانے میں ظاہر ہے اس وقت کوئی غلامی کا زمانہ نہیں. غلام کو آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کسی کا قرضہ ہے بہت زیادہ، ہم نے اس کے قرضے کو اگر ہم ادا کر سکتے ہیں ادا کر دیا، ہم نے اس کو آزادی دلا دی. اگر کوئی بیمار ہے بہت زیادہ، اس کا علاج ہم نے کرا دیا، اس کی بیماری سے ہم نے اس کو بیماری کی قید سے چھڑا دیا. تو یہاں یہی مطلب ہے. اور اس میں خدا توفیق دیتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس تو اتنا نہیں ہے، میں کہاں سے غلام کو آزاد کروں، تو بس رسول خدا نے اس کو بھی بیان کیا. رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت بھی دے دو تو اس سے بھی تمہیں خدا آتش جہنم سے انشاءاللہ کے نجات عطا کرے گا. کسی بھی حساب سے مدد کرنا، کچھ بھی جو بھی ممکن ہے انسان، اس میں بہترین دن ہے، بہترین راتیں. جو شخص، اچھا اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. اسی طرح رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کو خدا نے نازل کیا. اور جو شخص بھی اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے. یعنی ایک آیت آپ تصور کیجئے کہ ایک آیت اگر آپ نے پڑھی تو جیسے پورا قرآن ختم کیا. کتنی ہمارے پاس یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اس میں ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. کہ کون سا مہینہ؟ بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں کہ انہیں ہم پر بند نہ کرے. دوزخ کے دروازے خدا اس مہینے میں بند کر دیتا ہے. اور ایک اور کام کیا ہوتا ہے اس میں؟ شیطان کو خدا جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے خدا سے کہ شیطان کے شر سے خدا نہ صرف ماہ مبارک رمضان میں بلکہ ہمیں ہمیشہ تا حیات اسی طرح شیطان کے مکر و ہیلے سے اور اس کے وسواس سے، اس کے تمام اس کے حربوں سے خدا ہمیں بچائے رکھے. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ جس طرح میں نے بتایا کہ اس مہینے میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. یہ مہینہ جو یہ اللہ کا مہینہ، یہ سارے مہینوں سے افضل ہے. یہ وہ مہینہ جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سورہ قدر آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ جہاں خدا فرماتا ہے کہ اس مہینے کی ایک رات شب قدر کیا ہے؟ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کیلکولیٹ کی جائے 80 سال ایک انسان کی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی، لیکن کتنے خدا فرما رہے کہ ایک رات اگر ہم نے با معرفت عبادت کر لی، گناہوں سے مغفرت طلب کر لی، تو ایسا ہے کہ جیسے ہم نے 80 سال عبادت کی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے ہر چیز کا روزہ ہو، یعنی اعضاء کا بھی روزہ ہو. ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ بس کھانے پینے سے ہم رک گئے. نہیں، امام فرماتے کہ ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے. تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیروں کا بھی روزہ ہو، دل تمہارا قلب پاک و طاہر ہو، دل میں کوئی کسی قسم کے خیالات نہ آنے پائے. اور پھر جب اس حال میں انسان روزہ رکھتا ہے، جھوٹ سے پاک ہو جاتا ہے، آنکھوں کو پاک رکھتا ہے، زبان کو پاک رکھتا ہے، تو پھر خدا کے قریب ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اچھا، اس حالت میں ہم نے دیکھا بعض لوگ روزہ رکھ کے کچھ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں نا. لیکن دیکھیے یہی تو کمال ہے کہ انسان خدا کی خاطر جب یہ روزہ رکھ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، تو اس کی زبان اس کے قابو میں، غصہ قابو میں ہو. رسول خدا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی جو اس کی سرونٹ ہے، کنیز ہے، کام کر رہی ہے، حالت روزہ میں وہ عورت تھی اور اس کنیز کو گالیاں دے رہی تھی. رسول اللہ نے کھانا منگوایا اور کہا کہ اس کھانے کو کھاؤ. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے کہ تم ابھی اس اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی. تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے روزہ، بلکہ روزہ کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کو، اپنے تمام اعضاء کو بھی کنٹرول میں رکھے.
یہ ہے روزہ اصل میں. ایک مہینہ اگر کسی نے ماہ رمضان میں بہترین طریقے سے گزار لیا تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بہترین آج اور انشاءاللہ کے بامعرفت بنائے گا. اس مہینے میں ایک کام اور ہمیں سب سے زیادہ کیا کرنی ہے، سب سے زیادہ دعا کیا کرنی ہے ہمیں، جب ہم افطار کرنے بیٹھیں، جب ہم نماز کے بعد، ہم قرآن کی تلاوت کے بعد، یاد رکھیے گا دعا امام زمانہ علیہ السلام، امام کو یاد کرنا ہے، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرنی ہے، جو ہماری دعاؤں میں اولاً دعا ہونی چاہیے. اور آخر میں اسی طرح میں بس دعا کروں گی کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پروردگار عالم ہمیں ان کا سچا ناصر اور سچا منتظر قرار دے. اے رب العالمین ہمیں انشاءاللہ کہ رمضان کی تمام برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں جو بھی اس میں ہے، اور اس میں جہنم سے نجات کا خدا نے وعدہ کیا انشاءاللہ کہ ہمیں یہ تمام چیزیں حاصل ہوں. آمین یا رب العالمین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. خواہر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ایک بہت اچھی درس دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے بچے ضرور مستفید ہوں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، خواہان عزیز کو بھی ہوگا. بچوں اور تمام خواہان عزیز، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے، اس پر ہم اپنی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. دوسروں سے شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.